تفصیل طرف سے آ رہی ہے یہ کہ بعض جو وقتی حضرات اور بریلوی مسند حمیدی سے فرجین کے خلاف ایک حدیث پیش ہے. تو یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ محمد حسین لدھیانوی صاحب کراچی والے جو مارے گئے تھے کراچی میں جلد گیا. لیکن کتاب کا حوالہ موجود ہے، اس کی تو کوئی رسید نہیں، کیونکہ کوئی آدمی کہ میرے کو اس کی اصل کتاب کی موجود ہی رہے گا. مسلم حمیدی ہمارے پاس مسلم حمیدی یہ بھی کہتے ہیں یہ ہے جی مسند حمیدی. اچھا یہ مسند حمیدی ہے چھپی اور دیرو کی، یہ جو بنی ہوئی ہے اس کا صفحہ نمبر 270 حدیث نمبر 614 یہ دیکھ لیں طرف یہ اس میں لکھا ہے کہ حمیدی کہتے ہیں حدثنا حمیدی قال حدثنا زوری، تو حمیدی کہتے ہیں ہمیں زوری نے حدیث سنائی، تو زوری سے حمیدی کی ملاقات ہی ثابت ہے. تو یہ مولوی یوسف صاحب نے جو اطلاع چلاکی رکھی ہے یہ آپ دیکھ لیں، اس بزرگ نے چلاکی رکھی ہے کہ ڈائریکٹر کے دربار حدث نہ سمجھا رکھی ہے، یہ ڈائریکٹر کی طرف سے خطرات ہوئی، جس طرح انجیل میں تو آپ نے ڈائریکٹر لگی ہوئی ہے سالی ہوئی، یہ ڈائریکٹر لگی ہوئی تو ڈائریکٹر میں حدث نہ سمجھا لکھا ہے. کیوں لکھا ہے تم نے؟ جب تمہاری کتاب میں حدث نہ سمجھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم کو احساس ہوتا ہے کہ ہماری کتاب میں حدیث غلط چھپی ہوئی، تو حدیث جب غلط چھپی ہوئی ہے تو اس سے استدلال کیوں کرتے ہوتے؟ تو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ ڈائریکٹر ہے جو ہماری کتاب. تو اس سے جو کتاب ہے اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو بیان کرتے تھے قد ہوتا ہے وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَنْفَرَاسُ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا يَرْفَعُ. اس میں لکھا ہے کہ جب رکوع کا ارادہ کرتے اور رکوع سے سامنے جاتے تو بیان نہیں کرتے تھے، ورا بیان سجدے اور سجدوں میں بیان نہیں کرتے. تو یہ حدیث ہے کہ دو بندوں کو مل گئے تو خوشی سے چھڑاکے لگانے لگے کہ ہمیں تو بڑا کتاب بات دیا کہ دیکھو جی اس کی سزا صحیح ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ بڑی طاقت ہے، اللہ نے کو کیسا دلیل کیا کہ یہ حمیدی اور زوری کے نام واسطہ ہی گیا تھا، سنا سفیان نہیں لکھا ہوا، تو یہ واسطہ اس سے گر گیا. یہاں پر خیانت ہے تو واسطہ گر گیا، اس لیے حدیث تو انتش کرنا ہی صحیح کرے. میرے کچھ دوست مدینہ میں یونیورسٹی میں، ان میں سے میرا دوست تھا حسین بن قاسم شیرازی التاجی، میرے پاس پتہ بھی ہے، اس نے مجھے دو سے بھیجے تھے مدینہ سے، بعد میں مجھے بھی وہاں یونیورسٹی جانے کا اتفاق ہو گیا. تو یہ مسلم حمیدی یہ میرے پاس جو نسخہ ہے یہ نسخہ یہ نسخہ ہے مکتبہ زاہریہ کا، یہ نسخہ مکتبہ زاہریہ کا نسخہ ہے، یعنی یہ کلمی نسخہ ہے جو آج سے 700 سال پہلے لکھا تھا. یہ 1300 دے دیا تھا، آپ دوسرا بھی دے دیا. یہ جو یہ سب اس سمے کی فوٹو سے جو بندوں نے لگا رکھی ہے مسلم حمیدی پتہ نہیں کیڑی جلد ہے دوسری جلد ہے اس نے لگا رکھا، ہم پھر جلد والا آئے گی ہوگا. اچھا یعنی یہ نسخہ کے بات نہیں تھا اور یہ قدیم کا نسخہ. آج تک میں سمجھاؤں کوئی اگر کتاب ہے حدیث کی یا کوئی ریسرچ کرتے ہیں اس کا جو قدیم ترین دنیا میں پرانا نسخہ ہوگا اس کو رسید حاصل ہو جاتا ہے. یہ لکھا ہوا بھی یہ معلوم کا ہے، یہ خط بھی بہت پرانا ہے، اس میں نقطہ بھی نہیں، اس کے آخر میں کاتب کا نام بھی لکھا ہوا. تو اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں اس میں کیا لکھا یہ حدیث عبداللہ بن عمر، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث. آپ کرو یا آپ کو اچھا یہ روایت ہے جس میں انہوں نے ہمارے بھائیوں نے نظر کیے. یہ لکھا ہے حدثنا الحمیدی حدثنا سفیان، کہ حدثنا سفیان سے دے گا نا تو پھر بات ہونے کا قصہ بن گیا. حدثنا زہری اخبر بن سالم بن عبد الله عن نبی قال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حتى منكبيه واذا اراد ان يركع وقال يرفع راسه من الركوع. یہاں تک تو یہ حدیث مل رہی ہے. من الركوع کے بعد ادھر دکھائے ندیم صاحب لائیں ادھر دکھائیے کیا یعنی یہ پوچھ یہ
جس میں لکھا ہے فلا یرفع، یہ اس کے بعد یہ اوپر لکھا ہے مدن رکوع کے بعد انہوں نے لکھا ہے فلا یرفع، اور یہاں فلا یرفع نہیں لکھا ہوا، یہاں پر کوئی بھی نہیں لکھا ہوا، بلکہ لکھا ہے فلا یرفع کرنا سکتے سجدے میں نہیں کرتے، یہ رکوع سے پہلے بعد جو حجت کرتے ہیں سجدے میں نہیں کرتے۔ یہ حدیث تو ہماری نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے فلا یرفع کا اضافہ کر کے اب اپیش کر رہے ہیں اس کے خلاف۔ کتنی خیانت کی، کتنا دھوکہ دیا عثمان کو۔ یہ ہمارے پاس پرانا کلمی نسخہ ہے، اور یہ کہ میں نے تحقیق کی ہے لیکن دارالسلام والے اللہ کو ہٹائے تھے وہ 13 کتنے سالوں سے اس کو شاید نہیں کر رہے۔ اچھا یہ دوسرا دن یہ میرے پاس مسلم احمدی کا یہ دوسرا نسخہ ہے کلمی، یہ کلمی نسخہ دوسرا ہے، یہ نسخہ اپنے نسخے سے زیادہ صحیح ہے اور پرانا بھی، یہ بھی 7 7.5 سال یہ نسخہ دیکھیے آپ، یہ بڑے اماموں کا لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس نسخے کو اصل کیوں نہیں بنایا، اس لیے کہ یہ نسخہ جو شام میں پڑھا ہے نا، اس کو تمہیں لا گیا، اس کو دیمک لا گیا، اس کو آگے بولے نا یہ دیمک کھا رہا ہے، یہ دیمک کھا رہا ہے، یہ لیکن یہ دیمک کھا رہا ہے، اس کا کچھ ایسا دیمک نہیں کھا رہا، یہ دیکھا نظر آتا تو یہ دیکھا دیمک کھا رہا ہے، تو اس لیے میں نے اس کو اصل نہیں بنایا، ورنہ یہ نسخہ سب سے بہترین تھا۔ اس نسخے کی خوبی یہ ہے کہ اس میں انہوں نے نقطے بھی صحیح لگائے، حدیث کے آخر میں گول دارہ بھی لگائے اور گول دارے میں نقطہ بھی لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں نظر آئے گا، آئیے دیکھیں نقطہ بھی لگا ہوا۔ اصول حدیث میں یہ لکھا ہے کہ محدث سے کتاب ملتا ہے دوبارہ اس کو پڑھتا ہے نا، نظرثانی کرتا ہے نقطہ لگاتا ہے، یعنی یہ نظرثانی جو ہے، لیکن اس کا فائز میں رفعین والی حدیث بچے رفعین والی حدیث میں صحیح بچی ہوگی تو بہت سے پتا یہ لوگ نسخے کے بارے میں بتا رہا ہے، یہ بھی مسلم میں بھی ہے سمجھ لو، یہ دیکھیے کیا ہے اس کو بتائیں گے۔ حدثنا دکھائی کہ حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزهري قال قال سالم بن عبد الله عن ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه حذو منكبه واذا اراد ان يركع وبعد ما يتواصل من الركوع ولا يقوم بين سجدتين فلا يقوم بهاتين، جو انہوں نے اضافہ کیا بلکہ یہ کہا کہ سجدے میں بجے نہیں کرتے، تو یہ مسلم حدیث کے دو کلمی نسخوں میں یہ حدیث صحیح لکھی ہوئی، تو یہ کس طرح ہمارے طرف بڑی نسخہ ثابت کرتا ہے، تو دھوکہ دے رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ اچھا آپ دو نسخے میرے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ اب تیسرا نسخہ یہ مسلم میری شام سے چھپی ہے، یہ علموں نے شیئر کی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس مسلم امیدی کے صفحہ نمبر 515، یہ اس کو اس لیے میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں کہ ان لوگوں کی خیانت دیکھتی ہے، حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خیانتیں کس طرح کرتے، اور یہ پڑھا لکھا ہے سنتے بات تو معمولی آدمی لکھا ہے حدثنا حمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزهري قال قال سالم بن عبد الله عن ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه حذو منكبه واذا اراد ان يركع وبعد ما يقول راسه من الركوع فلا يركع بين السجدتين، اس میں بھی بڑا جب کے بات نہیں ہے بلکہ وہی حدیث بیان کرنے والی، تو انہوں نے دھوکہ کر دیا۔ اب ایک اور آپ کو لطیفہ سنو، یہ ہے جی مسلم میری میدوانیوں کی، یہ لیا ہے، اس میں سے کوئی سوال نکالا، اس میں سے کوئی سوال نکالا، اس سوال آپ دے دیں۔ اچھا یہ سب آپ نے نکالا، ٹھیک ہے، اس سب میں لکھا ہے نمبر 2 والا تضامن عین وفی الاصل جابر بن عبداللہ، یہ حوالہ ہے
حیات جابر اصل میں جابر بن عبداللہ اس نے وہ جابر بن عبداللہ نے کہا بلکہ دوسرے نسخوں سے صحیح کر کے لکھا پھر لکھا ہے کہ فی عین یذبح یعنی یہ یومبل جو ہے یہاں پر یومبا لکھا ہوا ہے غلط خبر وہ کہتا ہے ہم نے صحیح مسلم سے اس کی اصلاح کی دو وجہ لکھی تیسرا لگا ہے سنگا من الاصل اصل سے یہ الفاظ گزر گئے یہ کہیں آپ نے اس کی اصلاح قرآن نسخے سے کی ہے یہ لگ گیا اصل میں عام کے الفاظ یہاں لکھے ہیں اصل میں عام کے الفاظ یہاں لکھے ہیں اور تصویر میں نہیں بچا گیا قید اور غیر جیسے آپ نے اس کو صحیح کیا پھر لکھا ہے کتنی چار ہو جاتی ہے پھر اسلیریہ اصل نہیں جا کر وہ لکھا ہے اور تصویر میں نہیں آپ نے عین سے صحیح کیا مان لگ گیا پھر آگے لگا پھر اسلیر نے چارا سا یعنی اسلیر نے خاص طرح سے اصلاح کیا تو 6 مدیاں ہیں صفحے پر یہ اس کے پاس جو نسخہ مسلم مہدی کا تھا اس مولوی صاحب کے پاس وہ غلط نسخہ جو 100 صاحب کا اس کے ایک صفحے پر 6 لگے تھے کوئی سوال نکالے پوری کتاب میں آخر میرا صحیح ہوا اصل میں غلط ہے اصل میں غلط ہے کیا ایسا ہوا کوئی سوال نکالیں گے اس میں سے کوئی سوال نکالیں اصل میں یہ غلط ہے پھر اصل تو یہ اصل تمہاری ساری غلط ہے تو پورے کو خدا کر دو پرانا نسخہ جو صحیح اصلی نسخہ ہے سمجھ آئی تو یہ دھوکہ انہوں نے دیا مسلم مہدی میں یہ مسلم مہدی میرا بدیم نہ کرنے والی حدیث نہیں ہے کرنے والی حدیث ہے اور مسلم مہدی تو وہ امام مہدی ہوئے اس امام کا جو بدیم کو واجب سمجھتا تھا فرض سمجھتا تھا یہ دوسرا سوال ہے اس کے بعد سوال کریں اور اس آپ کی سوال بعض کہتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے اور یہ کراچی سے یہ آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ ایک عربی ہم دونوں کراچی میں گئے اور وہ کیا نام ہے نور محمد کا خان جو اس کے پاس ظاہر گنڈا وہ تھا اس کا مینیجر دکان کا تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس مصنف ابن ابی شیبہ ہے انہوں نے کہا نوکر کو حکم کیا ہو لیا ہے جو بنیوں کا چھپا ہوا کتنے کا 1100 روپے کا میں نے کہا آپ کے پاس پرانا نسخہ بھی ہے اس نے شہبہ کا روپے چھپا انہوں نے کہا وہ بھی انہیں لوگوں کو بھیجا ہے وہ بھی اس پر گرد پڑی ہوئی تھی اس کو جہاز کر دور سے ہٹا کر ہو جائے یہ کتنے کا 1500 روپے تو میں نے اس دونوں کے صفحے کے سامنے رکھا یہ جو بچوں نے یہ کام کیا ہے کہ مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے یہ اس کا یہ صفحہ ہے 390 اس کی فوٹو اسٹیٹ کی ہوئی کمپیوٹر پر یا فوٹو اسٹیٹ مشین پر بٹر پیپر پر انہوں نے فوٹو اسٹیٹ کی سمجھا فوٹو اسٹیٹ جب انہوں نے لی ہے تو اس میں حدیث ہے جو یہ ثابت کہتا ہے یہ حدثنا وکیع عن موسیٰ بن عمیر عن عکرمہ بن مالک حدثنا نبی قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا يمين ولا شمال في الصلاة میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ رکھتے ہوئے دایاں ہاتھ بایاں کدھر رکھتے تھے کوئی بھی دکھاؤ گے مجھے کیا کیا اس کی فوٹو اسٹیٹ کی اور یہ ہاتھ جو لکھا ہے اس کو کاٹ کر اس کو ادھر لگا دیا اور اس کو کاٹ کر تھوڑا آگے کیا نیچے کاغذ لگایا کاغذ لگا کر ٹیپ کے ذریعے تب تصورہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ نام کے نیچے ہاتھ باندھے اس کی فوٹو اسٹیٹ کی پر وہ شائع کرتی ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں تب تصورہ کے الفاظ کوئی جو انہوں نے چھٹو مکین میں نسخہ اس میں تب تصورہ کے الفاظ ہیں نام کے نیچے کے اور یہ نسخہ جو ہے یہ میرے پاس جو نسخہ ہے یہ 1966 میں چھپا کتنے سال ہو گئے 47 سال پہلے یہ نسخہ 1966 میں چھپانا جو بندوں کی طرف سے حیدرآباد سے تو اسی نسخے کی فوٹو اسٹیٹ انہوں نے شاید کر کے تب سورہ کا اضافہ کر دیا کتنا ظلم ہے اللہ کے سامنے پیش دینا مرنا نہیں اچھا یہ میرے پاس اچھا کھانا جب کریں گے ساری قوانی کا دیا یہ مصنف ابن ابی شیبہ بیروت کا سبب یہ دیکھا بیروت کا سبب اس میں بھی حدیث لکھی ہوئی اس میں یہ حدیث جو لکھی ہے یہ ہے جی ہمارا جو نسخہ یہ بیروت کا نسخہ اس میں 342 سے بڑی حدیث ہے
اچھا یہ دیکھیں حدثنا وکیع عن موسیٰ بن عمیر عن علقمہ بن وائل بن حجر عن ابی قال ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمین علی شمال فی الصلاۃ، پھر سلام کے بعد اس کا کچھ بھاگے وہی نہیں ہے، صاف دھوکہ دیا ہے، صاف لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں یہ ظالم، اپنی طرف سے حدیث میں اضافہ کر کے پھر کہتے ہیں کہ یہ حدیث مانو، اللہ سے تو ڈرتے نہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں، کہاں سے میں کذاب کی باتوں میں اضافہ کر کے۔ اچھا جی اب آگے جی سوالات پوچھ سکتے، تو یہ انہوں نے دھوکے اور خیانت کی ہے، اصل گراؤں میں ہے نہیں، اللہ کے ساتھ انشاءاللہ پیش ہوں گے۔